اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ محترم معزز سامعین صدا سلامت رہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ بغیر کسی تمہید کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو یہ شرف بخشا کہ اس کے سر پہ
تاج عزت و کرامت سجایا اور اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے اولاد آدم ہم نے تمہیں شرف عطا کیا، ہم نے تمہیں عزت بخشی، ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن تمہیں آگاہ کیے دیتے ہیں ازل سے ہی تمہیں ایک دشمن کا سامنا ہے، اس کو یہ تمہارا تاج کرامت کبھی بھی گوارا نہیں ہے، وہ کوشش کرے گا کہ تم اس سے محروم ہو جاؤ، تو ہم تمہیں اس کے یعنی شیطان سے، دشمن ازلی سے، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے اور اپنے تاج کرامت کو بچانے کے لیے نسخہ عطا کریں گے۔ نسخہ عطا کرنا ہمارا کام ہے، اس نسخے کو اپنانا تمہارا کام ہے۔ پروردگار تیری طرف سے تو نسخہ ہمیں میسر آئے گا، اس کا نام کیا ہے اور ہماری جو ذمہ داری ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو پہلا پارہ ہے، ارشاد ربانی ہو رہا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب سب کے سب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت، یعنی ہدایت خدا کی طرف سے ہے۔ اور جیسا کہ 30ویں پارے میں سورہ واللیل میں ارشاد فرمایا وَعَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہم بے نیاز ہیں، تم محتاج محض ہو، ہم علی کل شیء قدیر ہیں، تم ہر چیز میں محتاج ہو، لیکن ہم بے نیاز ہو کر بھی تمہارے ساتھ ایک فضل و کرم کا سودا کرتے ہیں۔ وہ سودا کیا ہے؟ ہدایت کا سامان مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا اتباع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آ گئے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اس دنیا میں، اور بیٹھے ہوئے ہیں تنے تنہا، حیران و پریشان کہ اس طرف سے کیا دیکھتے ہیں کہ 6 اشخاص ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، 6 مجسم صورتیں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں، جن میں سے 3 خوبصورت ہیں، 3 کبھی صورت ہیں، بد صورت ہیں، 3 سفید ہیں، 3 سیاہ ہیں، سفید دائیں بیٹھ گئی، سیاہ بائیں بیٹھ گئی۔ اب یہ فطرت آدم ہے، اور جو فطرت آدم ہے وہ اولاد آدم میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ توجہ کیجئے یہ حدیث مبارکہ ہے الولد سر ابیہ، بیٹا اپنے باپ کی خصلتیں لے کر آتا ہے، لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ اولاد با خصلت پیدا ہو، اگر چاہتے ہو اولاد میں شرافت ہو، اگر چاہتے ہو اولاد میں کرامت ہو، اگر چاہتے ہو اولاد معاشرے میں باعزت بنے، تو پھر یہ ساری صفتیں پہلے اپنے آپ میں پیدا کرو، پھر یہ صفتیں تمہارے ذریعے تمہاری اولاد میں منتقل ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بڑھان۔ معذرت چاہتے ہو تو بیٹھ گئے، اصل آپ کا مجھ پر ہے قرض، اور قرض کی ادائیگی مجھ پر ہے فرض، سمجھے؟ کل اس قرض میرے ذمہ رہ گیا تھا، میں اس قرض کی ادائیگی کو فرض سمجھتے ہوئے انتہائی اختصار سے اس کو اتارنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا۔ ادھر سفید، ادھر سیاہ، ادھر خوبصورت، ادھر بدصورت، ادھر رخ کیا آدم علیہ السلام نے، پہلے سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا العقل،
یاد ہے نا کل کی بات؟ میں عقل ہوں، کہا این مقام ہو، تیرا ایڈریس کیا ہے؟ کہا فی الدماغ، میرا ایڈریس انسان کا دماغ ہے۔ دوسرے سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا شفقہ، میں شفقت ہوں۔ کہا این مقام ہو، تیرا ایڈریس کیا ہے؟ تیرا پتہ کیا ہے؟ کہا فی القلب، میں انسان کے دل میں ہوتا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا الحیا۔ تو پوچھا این مقام ہو، تیرا ایڈریس و پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا فی العین، میں آنکھ میں۔ توجہ ہے نا؟ عقل دماغ میں، شفقت دل میں، حیا آنکھ میں۔ عزیز نوجوان بچوں یاد کر لو، اور اس چیز کو تم مستقبل میں اپنا کر معاشرے کو جنت نظیر بنا کے دکھاؤ کہ مجلس شبیر میں جانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سیرت و کردار کی خیرات ملتی ہے۔ پھر ادھر متوجہ ہوئے، پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا تکبر، میں تکبر ہوں۔ کہا این مقامک، تیرا ایڈریس کیا ہے؟ کہا فی الدماغ۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ میں تو عقل ہوتی ہے۔ تو تکبر نے کہا جب میں آ جاتا ہوں عقل شریف چلی جاتی ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لو، معاشرے میں جو شخص بھی تکبر کرتا ہے اصل میں وہ عقل مند نہیں ہے، وہ نگاہ قدرت میں، نگاہ نبوت میں بے عقلہ انسان ہے۔ عقل ہوتی تو یہ تکبر نہ کرتا، اسے تکبر جگتا ہی کیوں کر ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس کا اول نطفہ ہو آخر مردار ہو، اس شخص کو کہاں یہ حد پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ اور خداوند متعال نے بزبان امیر المومنین لنگر آسمان و زمین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ نسخہ ہمیں دے دیا۔ یہ در ولایت حیدر کی خیرات ہے کہ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں عقل نصیب رہے اور تکبر سے تمہارا ذہن پاک رہے تو اللہ نے تکبر سے بچنے کے لیے، عقل کی خیرات سے نوازنے کے لیے اپنے بندوں کو ایک تحفہ دیا ہے، ایک ہدیہ دیا ہے۔ اس تحفے اور ہدیے کا نام ہے نماز۔ نماز کوئی اچنبھا نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے انسان کو تکبر سے بچانے اور عقل کی نعمت سے نوازنے کا ایک عطیہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فلسفہ احکام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان اس لیے رکھا ہے کہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ، والصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اور نماز اس لیے رکھی ہے تاکہ تکبر تمہارے نزدیک نہ آنے پائے۔ در ولایت کی خیرات سنا رہا ہوں۔ تنزیہا عن الکبر، نماز انسان کو تکبر سے پاک کرتی ہے، تکبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور تکبر ہے کیا دوستو؟ تکبر انسان کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میں۔ توجہ کیجئے، میں طغیانی سورہ علق میں خداوند متعال نے انسان کے بارے میں متوجہ کیا ہے، 30واں پارہ سورہ علق، ان الانسان لَيَطْغَى أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان اس وقت طغیانی میں آ جاتا ہے جیسے دریا طغیانی میں آتا ہے۔ کیا مقصد؟ کناروں سے باہر نکل آتا ہے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے،
ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب بھی وہ ذرا سا اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، صحت میں، جوانی میں، بھول گیا بیماری میں کیا تھا، کیا حال تھی میری، بڑھاپے میں کیا صورت ہوتی ہے بزرگوں کی، نہیں، ادھر جوانی تھوڑی سی بے نیازی، الرآہ استغنی، جب اپنے آپ کو تھوڑا سا بے نیاز پاتا ہے تو اس وقت وہ کناروں سے باہر آ جاتا ہے، اقتدار بھول گیا، دروازے پہ جا جا کر بھیک مانگی تھی، اس وہ وقت بھول گیا ہے جب 100 سال پہلے مرے ہوئے مرحومین کے لیے بھی فاتح کے لیے تو آج جا رہا ہے، ایک ایک بندے سے ووٹ کی بھیک مانگ کر جب تو ایم پی ہے ایم این اے بن جاتا ہے اور تجھے کسی وزارت کا قلمدان سنبھال دیا جاتا ہے تو اس وقت پھر تو کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تیری گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے 10 بندے آگے ہوتے ہیں، 2 گاڑیاں تیرے آگے 4 تیرے پیچھے ہوتی ہیں اور تو اس میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں 4 پیسے آ گئے، قوم بدل گئی، پہلے کون تھے؟ کمی، موچی، پاولی، بچہ گیا دوائی کر کے لیا کمائی، ٹھیک ہے، آ گئے 4 پیسے، اب وہی جن کو کل کمی کہا جاتا تھا، جن کو کل موچی اور پاولی کہا جاتا تھا، آج وہ بھٹی اور راجپوت بن گئے، تو نہیں بتا رہا ہوں، سادہ لفظوں میں، معاشرے کی زبان میں، ایسے ہے یا نہیں؟ تھوڑا بولو تو صحیح ہے، ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے معلوم ہے معاشرے کی بات ہے، میں لطف آئے گا آپ کو، ادھر بات چلی کہ یہ امام بارگاہ ماشاءاللہ فلاں انجمن نے بنایا تھا، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس انجمن کا بانی تو میں تھا، اچھا، نہ چندہ، نہ رسید، نہ کبھی کوئی کام میں حصہ، لیکن جب امام بارگاہ کا ذکر ہوا تو ہر معاملے میں وہ جو چندہ ان کو ملا تھا وہ ان کو میں نے دلوایا تھا، وہ جو ان کے ساتھ تعاون ہوا تھا وہ اصل میں میری وجہ سے تھا، میں معصوم فرماتے ہیں، توجہ دوست و احباب، معصوم فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھو کہ وہ ہر بات میں کرتا ہے، سمجھ لو ابھی معاشرے میں اس شخص کا مقام انسانی صورت میں اس جانور کے برابر ہے جس کی بولی میں ہے، جانتے ہیں ایک جانور ہے اس کی بولی ہی میں ہے، میں بس سمجھ لو جو میں کرتا ہے وہ ابھی انسانی صورت میں اس جانور کے مقام پر ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ قریب سے منزل کو طے کرو، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلا دی جاتی ہے، اس کی کھال ادھیڑ لی جاتی ہے، اس کا گوشت نوچ لیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کی آنتڑیوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی آنتڑیوں کو صاف کر کے پھر ایک آلے پر اس خشک آنتڑی کو لگایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں فقیر وہ آلہ لیے ہوئے ہوتے تھے اور اس پر انگلی سے یا تار سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور ساتھ میں خیرات مانگتے تھے، اب جو اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو اس سے ایک آواز آتی تھی، تڑو تو، کیا مانا؟ تو ہی تو، وہ جو میں کرتی تھی اب کہہ رہی ہے تو ہی تو، یہاں پر بھی معصوم دعوت دیتے ہیں، گلے پہ چھری چل جانے کے بعد، کھال ادھیڑ لیے جانے کے بعد، گوشت نوچ لیے جانے کے بعد، ہڈیاں توڑوانے کے بعد، آنتڑیاں صاف کروانے کے بعد، اب وہ میں کرنے والی تو ہی تو کہہ رہی ہے،
اگر تو بھی اپنی جوانی برباد کرنے کے بعد، دولت لٹ جانے کے بعد، اقتدار چھن جانے کے بعد، اعضاء و جوارح کی ہمت ختم ہو جانے کے بعد، بستر بیماری پہ لیٹ جانے کے بعد اب کہے پروردگار میں نہیں، تو ہی تو، فرماتی ابھی بھی تو اسی بکری کے مقام پر ہے۔ مزہ تو تب ہے جوانی سلامت ہو، اقتدار موجود ہو، دولت موجود ہو، اولاد سلامت ہو، صحت و سلامتی کی عالم میں اس کی بارگاہ میں آ کر کہے پروردگار میں نہیں تو۔ یہ انسانیت تکبر میں ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کا اس قدر اس مرحلے میں احتیاط کا عنوان تھا کہ وہ اپنی زبان پہ لفظ میں ہی نہیں لاتے تھے۔ انہوں نے یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتے تھے فقیر نہیں، گزارشات پہ توجہ کر لو، فقیر کی طرف توجہ کرو، فقیر یہ تقاضا کرتا ہے، فقیر کو یہ مسئلے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے، اللہ والغنی وانتم الفقراء، غنی ذات بس خدا کی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو۔ فقیر تو وہ میں نہیں کہتے تھے، اپنی زبان پر لفظ میں لانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں تکبر نہ ہو جائے۔ توجہ، نماز پڑھانے کے بعد وہ درس دیا کرتے تھے۔ کچھ شیطان صفت لوگوں نے سوچا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں آ جائے، لفظ میں، ان کی قسم توڑوا دیں۔ تو جو ایک شریر ترین جوان ذہین تھا ظاہراً، اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، یہ تو کام میں کروا دوں گا۔ کیا کرو؟ وہ گیا، آغا صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد ان کی طرف رخ کیا اور درس دینے لگے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آغا صاحب یہ بتائیے شیطان کو کیوں مار پڑی تھی؟ توجہ بھائیو، میں مت سوچو کیوں مار پڑی تھی، بڑا عجیب سوال تھا کہ یہ کہیں گے کہ اس نے میں کہا تھا، تو ان کے منہ پر میں آ جائے گا، ان کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن وہ بزرگ بھی ماشاءاللہ ریاضت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا بیٹا کل تشریف لانا۔ توجہ، مزہ آ جائے تو دعا دے دینا، سمجھ آ جائے تو عمل کر لینا، ورنہ اپنی خاموشی کو برقرار رکھنا۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے۔ توجہ، وہ کل آ گیا، انہوں نے اسی طرح نماز پڑھائی، نمازیوں کی طرف رخ کیا اور درس دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو سوال کیا، کل کون تھا جس نے سوال کیا تھا؟ توجہ ہے، کل کون تھا جس نے سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں، کہا اسی وجہ سے شیطان کو مار پڑی تھی۔ نتیجہ، انسان کو ہر حال میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں عبد ذلیل سمجھنا چاہیے۔ وہ غنی، ہم فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔
لطف ولایت آ رہا ہے، جی چاہتا ہے ایک جام ولایت نوش کر لیں۔ اگر آپ کا پروگرام ہو جام ولایت نوش کرنے کا تو پھر آئیے غدیری ماحول بنائیے، غدیری ماحول بنایا جائے تو تب جام ولایت نصیب ہوتا ہے۔ تو غدیری حیدری توجہ چاہتا ہوں، جام ولایت نوش کروانا چاہتا ہوں اور خود بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نشئی ہوں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں نشہ کرتا ہوں اور ہر وقت نشے میں ہی رہتا ہوں، ہاں جی، ہر اس چیز سے پرہیز کرتا ہوں جس سے وہ نشہ ٹوٹ جائے۔ آپ جانتے ہیں نا، نشے کو توڑنے کے لیے کوئی کھٹی چیز کھلا دی جاتی ہے یا کوئی ایسی چیزیں جس سے اس کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے نشہ چڑھا ہوا ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر اس چیز سے بچوں جس سے میرا نشہ ٹوٹ جائے، اور ہمیشہ نشے میں رہتا ہوں۔ لیکن میں دیسی نشہ نہیں کرتا، میں ولایتی نشہ کرتا ہوں۔ ہاں، خوب ذہن نشین کیجیے۔ ہو سکتا ہے نشائی کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی ساتھ میں مل جائے۔ صرف ایک نشائی کو میں نے سخی دیکھا ہے عمومی دنیا میں، جو 2 سوٹے لگا رہا ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھے کو ہاتھ کانپتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے، او یار ایک سوٹا تے لال ہے، مزہ آ جائے گا۔ ایک سوٹا انہوں پتہ ہے آج اسے ایک سوٹا لائے گا، دوسرے دن میرے نال ہوئے گا۔ تو میں بھی نشائی ہوں، لہذا میری کوشش ہے کہ کچھ اور لوگ بھی نشائی بن جائیں، لیکن میں دیسی نشہ نہیں کرتا، میں ولایتی نشہ کرتا ہوں۔ اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ وہ نشہ ہے جو عقل کو برباد نہیں کرتا بلکہ عقل کو معراج عطا کرتا ہے۔ یہ گندی نالیوں پہ گلیوں میں نہیں گراتا بلکہ خاندان سمیت معاشرے میں انسان کو باعزت بناتا ہے۔ یہ صرف دنیا کا سکون عطا نہیں کرتا، یہ آخرت کا دائمی سکون بھی نصیب کرتا ہے۔ آئیے وہ نشہ ولایت کہاں سے میں نے پیا، وہ نشہ ولایت کہاں سے ملا؟ وہ نشہ ولایت مجھے میدان غدیر سے ملا۔ لیکن جب جام نوش کریں تو پھر ولایتی نعرہ سنوں گا۔ پہلے ذرا جام کی تفسیر سن لیجئے۔ دست میدان غدیر سے، دست ولایت، دست رسالت سے، میدان غدیر سے، دست رسالت سے جام ولایت حیدر نوش کر کے نشہ ولایت میں زندگی کے ہر سانس کو خدا و رسول و اولی الامر کی اطاعت میں دینے کا عزم کرتے ہوئے زندگی کے سانس لے رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ہر اس چیز سے بچوں جو میرے اس نشے کو توڑ ڈالے۔ اگر آپ بھی یہ نشہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر چلے میدان غدیر میں، خیرات بٹ رہی ہے، دست رسالت سے جام ولایت مل رہا ہے، نوش کیجئے اور پھر نشے ولایت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر سانس کو خدا و رسول و اولی الامر کی اطاعت میں دینے کا عزم بالجزم کرتے ہوئے اب دونوں ہاتھ بلند کر کے لگا دیجئے نعرہ حیدری۔ جی سلامت رہے، سادہ انداز میں دعوت ہے، دعوت ہے، دعوت ہے، یارہ نے نکتہ داخل لی، دعوت عام ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، جامع ولایت روش کرتے ہیں، اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا، جبرائیل بھی مخلوق ہے۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ توجہ، جبرائیل نے کہا انت انت و انا انا، پروردگار تو ہے، میں ہوں۔ فرشتوں کا سردار جبرائیل فرشتہ خلق ہو گیا ہے، لیکن بارگاہ توحید میں تعارف کرواتے ہوئے
تو میں کر رہا ہے. توجہ، انت وانا انا، تو ہے، میں ہوں. اس لیے کہ جبریل ابھی کسی کا شاگرد نہیں بنا تھا. عالم انوار سے آواز آئی، جبریل بغیر استاد کے تو میں ہوتی ہے کوئی استاد کی قدر کرنے والا؟ بغیر استاد کے تو میں ہوتی ہے. استاد مل جائے تو کہنا پڑتا ہے انت رب جلیل وانا عبد ذلیل و اسمی جبرائیل. جامع ولایت نشوہ یہ نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ علی ایسا امام ہے، ایسا رہبر ہے، ایسا رہنما ہے، ایسا پیشوا ہے، سر بلند کر کے نشہ ولایت میں مخمور دنیا والوں کو دعوت دیتے ہیں. دنیا والوں، اگر کوئی ایسا امام آپ کے پاس ہے کہ عالم انوار میں بھی جبریل کو درس دے کر استاد جبریل بن کے اس دنیا میں آیا ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم اس کی چوکھٹ پہ جا کے سلام کرتے ہیں. ورنہ محبت بھری دعوت ہے جو عالم انوار میں جبریل کو پروردگار کی معرفت کی خیرات عطا کر رہا ہو. اس علی ایسے امام کے در پہ آ جاؤ. دعوت ہے عام یارانہ نقطہ داں کے لیے. پسند کی بات ہے، چیلنج نہیں، طنز و تنقید میرے مزاج میں نہیں، لیکن محبت بھری دعوت دینا میرا حق ہے. بس محترم دوست و احباب، جہاں بھی دیکھو تو میں ہو رہی ہے، وہاں ان میں الجھو نہیں، بلکہ وہاں طے کر لو کہ انہیں ابھی تک کوئی معلم نہیں ملا، کوئی استاد نہیں ملا. سادہ زبان میں کہہ دوں، جہاں تو میں ہوں وہاں کہہ دو لگتا ہے یہ کوئی بے استاد ہیں. اگر ان کا کوئی استاد ہوتا تو میں نہ ہوتی. اب اس معاشرے سے یہ تو میں کون ختم کرے گا؟ جن کا علی ایسا امام ہو، جو عالم انوار میں نوری مخلوق کے سردار سید الملائکہ کو بھی بتلا رہا ہو انت رب جلیل. کہہ دے انت رب جلیل وانا عبد ذلیل و اسمی جبرائیل. تو میرا باعظمت پروردگار ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. استاد مل گیا تو یہی فرشتہ فرشتوں کا سردار بن گیا. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. دامن وقت میں گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے. میں تو آج اگلا موضوع بھی بیان کرنا چاہتا تھا، لگتا ہے قرضہ بھی نہیں اترتا. من انتا، تو کون ہے؟ عنوان بھول نہ جائے. من انتا، تو کون ہے؟ کا انت تکبر، کا این مقامک، کا فی الدماغ، کا دماغ میں تو عقل، کا جب میں آ جاتا ہوں عقل شریف چلی جاتی ہے. دوسرے سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کا انا الشف، انا الحسد، میں حسد ہوں. کا این مقامک، تیرا مقام کیا ہے، تیرا ایڈریس کیا ہے؟ کہا فی القلب، دل. کہا دل میں تو شفقت صاحب ہوتے ہیں. کہا جب میں آ جاتا ہوں شفقت صاحب رخصت ہو جاتے ہیں. حسد. آئیے دو احادیث حسد کے عنوان سے آپ کی نظر کر دوں. آج اس وقت پورا معاشرہ جس گناہ کی لپیٹ میں ہے اس گناہ کا نام حسد ہے. پورا معاشرہ اس گناہ میں ملوث ہے، پورا معاشرہ. وجہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کمزور ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا کی ذات پہ یقین نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا کے خزانوں پہ یقین نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا کی عنایات پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر خدا کی عطا پہ یقین ہوتا تو پھر توجہ، پھر کوئی شخص حسد نہ کرتا. اور میں اس پر آپ کو پھر پہلے جامع ولایت سناتا ہوں، پلاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد
آپ کو حسد کے بارے بتا کر منزل کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ادھر بخاری شریف، امام بخاری نے حدیث و رایہ کے عنوان سے اس حدیث کو محفوظ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر ایک دن اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں دوں گا۔ بخاری شریف میں حدیث و رائے پڑھ لیجئے، کل میں دوں گا، میں دوں گا، کیا دوں گا؟ علم دوں گا۔ کل میں دوں گا، علم دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ نام نہیں لیا، صفات بیان کر دی۔ اس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ رجل ہوگا، مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ، پہلے کسی مرد کو علم نہیں دیا تھا؟ کہا نہیں، مرد صورت ہونا اور بات ہے، مرد سیرت ہونا اور بات ہے۔ ہم آج اس بات کو کھول دینا چاہتے ہیں، صرف مرد صورت ہونے پہ اترانا نہیں چاہیے، مرد سیرت ہونا چاہیے۔ مرد سیرت کی نشانی قرآن نے سورہ مبارکہ یاسین میں بیان کی۔ جو لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں سورہ یاسین کو، وہ میرا ساتھ دیں گے۔ 22واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، پہلا رکوع مکمل ہو چکا ہے، دوسرے رکوع کا آغاز ہو گیا۔ اللہ نے ایک قریے میں 2 نبی بھیجے، قوم نے اسے جھٹلایا، اللہ نے ان کی تعاون کے لیے ایک تیسرا نبی بھیجا۔ اختصار سے کام لے رہا ہوں، تیسرا نبی بھیجا، شہر والوں نے انہیں جھٹلایا، شہر والے قریہ والے جھٹلا رہے تھے۔ اس عالم میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، قرآن کی نگاہ میں رجل، شہر کے دور دراز علاقے سے ایک رجل آیا۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ رجل حبیب نجار تھا۔ نجار جانتے؟ ترکھان، بڑھائی، ساڑھی زبان کمی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر والے نبی سے الجھ رہے ہیں، نبی نہیں نبیوں سے الجھ رہے ہیں، لیکن دیہات سے ایک بڑھائی، ایک ترکھان دوڑتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اشتباہ ہو گیا۔ شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا ایک رجل آیا۔ اس نے آ کر کیا کہا؟ کیوں قرآن نے اسے رجل کہا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ، جا قوم میں آ کر اس نے کہا، اے میری قوم، اخلاق اتنا تھا کہ وہ نبیوں کے گستاخ تھے، توجہ، وہ نبیوں سے الجھ رہے تھے، لیکن یہ دیہات کا رہنے والا بڑھائی ترکھان، اس کا اخلاق اتنا تھا کہ یہ آ کے یہ نہیں کہتا ان نامراد ہو، بد کرداروں، وہ فلانے ڈھنگنوں، بلکہ کہتا ہے اے میری قوم، کالا یا قوم میں، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، نبیوں سے الجھا نہیں جاتا، نبیوں کی اتباع کی جاتی ہے۔ کالا یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ معرفت کس قدر ہے کہ نہ تو تم سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور نہ بے ہدایتیں ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، دعوت دے کر پھر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، تمہاری مرضی میری قوم، لیکن میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مثال اپنی دیتا ہے، دعوت قوم کو دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف صرف میں نے نہیں جانا، تم نے بھی جانا ہے۔ معلوم ہوا رجل وہ ہوتا ہے جو حق شناس ہو، نتیجہ دے رہا ہوں، رجل وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے آواز بلند کرنے میں پوری قوم میں اپنے اخلاق کو برقرار رکھنے والا ہو اور مثال میں اپنے آپ کو پیش کر کے دعوت دینے والا ہو۔ نبی کریم فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا، رجل کو دوں گا۔ عقیدہ توحید در حیدر سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علی مدینہ میں تھے، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ علی خیمہ میں تھے۔ فقیر اس بحث میں نہیں الجھتا، میرا علی مدینہ میں ہو یا خیمہ میں ہو، علی کے لیے مدینہ سے خیبر پہنچنے میں بھی اتنی دیر لگتی ہے جتنی دیر میں خیمہ سے قدم رسول تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ ادھر دوسرے دن نبی کریم علم لے کر آ گئے، میں علم دوں گا، میں علم دوں گا، دوں گا کسے؟ رجل کو۔ بڑے بڑے بزرگان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نبی کریم نے جو صفات بیان کی تھی ان صفات کے تحت ہم اس قدر آمادہ ہو گئے تھے کہ کل جسے توجہ کرنا، کل جسے علم مل جائے گا وہ ان تمام صفات سے متصف ہو جائے گا جو نبی نے بیان کی ہیں۔ لہذا وہ فرماتے ہیں اس قدر علم لینے کی خواہش ہمیں کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی جس قدر ہمیں آرزو اس شب ہوئی۔ تیاریاں شروع، لباس عمدہ، شکل و صورت سنواری جا رہی ہے، اور صبح سویرے نبی کے خیمہ کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے تو پیچھے والوں کے چہرے کم نظر آتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو گھٹنوں کے بال بلند کرتے ہیں تاکہ ہم بھی نظر آئیں، پھر اس سے پیچھے والے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہم پر بھی نظر پڑے، پھر اس سے پیچھے والے اپنے پاؤں کے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہم بھی نظر آ جائیں۔ بس منظر پیش کر رہا ہوں، نبی رحمت کا خیمہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع تھا۔ دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول دینا کیا چاہتے ہیں، صحابہ کرام لینا کیا چاہتے ہیں۔ توجہ، رسول دینا کیا چاہتے ہیں، صحابہ کرام لینا کیا چاہتے ہیں، لیکن نبی کریم آئے، علم ہاتھ میں ہے، زیارت ہو رہی ہے، آپ کو زیارت ہو رہی ہے نا، زیارت ہو رہی ہے، اور اس عالم میں نگاہ نبوت نے ان صفات سے متصف فرد کو تلاش کرنا شروع کیا، اور زبان رسالت سے نکلا اینا اینا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا لال علی حیدر کرار کہاں ہے؟ سنیے ادھر ابو طالب کے لال کی صورتحال کیا ہے، تیرے میرے پہلے امام کی صورتحال کیا ہے، اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے، اور وہیں عقیدہ اتنا مضبوط رکھ یا علی کہنا ہے، تو فرما رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہے ہیں اللہم لا موت یا لما مناتا
ولا مانع لما آتیت، پروردگار جسے تو دینا چاہے اس کے راستے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی عقیدہ توحید حیدر۔ اللہم لا موتیا لما مناتا ولا مانع لما آتیتا۔ فقیر دست بستہ بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اگر ولایت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے تو صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہوئے یہ اعتراف کر لے، علی حیدر کرار کے در کی خیرات کو گلے کا تعویذ بنا لے۔ اللہم لا موتیا لما مناتا ولا مانع لما آتیتا۔ پروردگار دن چڑھ گیا ہے اور میں تو نشہ ولایت میں کہ لفظ تیری بارگاہ میں پیش کیے جا رہا ہوں، جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے تو عطا کرنا چاہے اس کی راہ میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس عقیدے کو دہرا کر پھر نعرہ حیدری لگا کر میدان عمل میں قدم رکھنا تیرا کام ہے، ہر میدان میں فتح و نصرت کا تیرے قدم چومنا خدا کے فضل و کرم کا نتیجہ۔ این علی بن ابی طالب، توجہ، قلب حسد 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 حسد، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ بتاؤں گا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے دشمنی کی ایک بنیادی وجہ حسد تھی، حسد تھی، حسد حسد۔ قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان سے لوگ کیوں نالاں ہیں، کوئی کمی کوئی نقص نہیں دنیا بیان کر سکتی، پھر دوری، پھر مقابلے، پھر مخالفتیں، کیوں؟ حسد۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راس الرذائل الحسد، تمام رذالتوں کی بنیاد حسد ہے۔ اور حسد کیوں پیدا ہوتا ہے یہ بھی بیان فرمایا، فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان۔ توجہ کرو، معصوم خیرات دے رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ تمہیں عطا کرے اس کو چھپا چھپا کے خرچ کیا کرو، چھپا چھپا کے خرچ۔ یہ نہیں ہے کہ 4 ٹکے آ گئے، تم شو پہ اتر گئے تو پتہ چلے کہ آ گئے ہیں کہیں سے کچھ، اور پھر اور تو کوئی کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم حسد کریں گے۔ کمال ہے کہ کل دا پرانا آج یہ ہو گئے، بس یہیں سے حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ معصوم فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر ذی نعمت کے ساتھ جسے نعمت مل جاتی ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، لہٰذا تم نعمت ہائے پروردگار کو دھیان سے ظاہر کیا کرو۔ تم ظاہر کرنے میں جلدی کرتے ہو تو پھر معاشرہ حسد کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں حسد کرنے والوں سن لو، ثمرۃ الحسد شقاء الدنیا والآخرہ۔ حسد کرنے والوں تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا و آخرت کی بدبختی کا نام ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟
اس کو بھی بیان کر دیا. فرمایا ان الحسد لجاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے، ایمان کو کھا جاتا ہے، ایمان کو جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. پھر فرمایا ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا. ہم تمہیں خبر دیتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرے. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ. کفر کا آغاز حسد سے ہوتا ہے. تم مومن ہو، تمہیں نہیں چاہیے کہ تم حسد کرو، تو پھر ہم کیا کریں؟ سوال، حسد نہ کریں تو کیا کریں؟ فرمایا حسد نہ کرو، رشک کرو. توجہ، حسد نہ کرو، رشک کرو. قرآن مجید 3 پارہ سورہ آل عمران. ادھر زکریا نبی، ادھر مریم مادر عیسیٰ، تربیت کا مرحلہ، حجرے میں بند. میری مائیں بہنیں بیٹھی غور سے سنو. حجرے میں بند، بیت المقدس کے حجرے میں بند. آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ تربیت میں شاگردنی تھی. زکریا نبی تھے، استاد تھے، بزرگوار تھے، خالو تھے. ادھر جب آتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی اس حجرے میں حضرت زکریا تشریف لاتے تو کیا دیکھتے؟ اس کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں. بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں. پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آ گئے. اب حسد و رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد یہ تھا میں نبی، یہ کل کی بچی جو میری تربیت میں، اس کے لیے بے موسم کے پھل، میرے لیے کچھ نہیں، اسے پھل نہیں ملنے چاہیے، پھلوں کا حقدار میں ہوں. یہ حسد ہے. لیکن قرآن بیان کرتا ہے، قیامت تک کی انسانیت کو دعوت دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا، اسی مقام پر جب اس نے کہا، کس نے؟ مریم نے، یہ بے موسم کے پھل اللہ کی طرف سے ہے. ہنالک دعا زکریا، اسی مقام پر زکریا نے دعا کی، اے مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرنے والے. موسم تو میرا بھی نہیں ہے، لیکن تیرے خزانے میں کمی بھی نہیں ہے. سردیوں کا پھل گرمیوں میں، گرمیوں کا پھل سردیوں میں تو مریم کو عطا کر سکتا ہے، تو بے موسمہ پھل مجھے بھی عطا کر دے. میری بھی اولاد نہیں ہے، اگرچہ واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے سے میرا سر کانپ رہا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی آخر ہو چکی ہے، لیکن میں تیرے خزانے قدرت پہ یقین رکھتا ہوں، تیری عطا پہ یقین رکھتا ہوں. اس کو بے موسم کے پھل عطا کرنے والے مجھے بھی بے موسم کا پھل عطا کر دے. دعوت یہی ہے. معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے، عقیدہ توحید کمزور ہے. عقیدہ توحید قوی کرو، کسی سے حسد نہ کرو. کسی پر نعمت خدا دیکھو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، اے اس بندہ مومن پر، اے اس کنیز خدا پر کرم کرنے والے، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ مجھ پہ بھی کرم کر دے. حسد کو ترک کرتے ہوئے، دل سے حسد کو نکالتے ہوئے، شفقت و محبت کو جگہ دیتے ہوئے، ہر عطا پر خدا سے اپنے لیے خیرات طلب کرنے کا عہد کرتے ہوئے، حسینی فقیر کو دے دو نیاز اور لگا دو پر عزم نعرہ، نعرہ حیدری. حسد نہیں کریں گے، رش کریں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. من انتا
तमाम कर देता हूँ। तू कौन है? कहा अनल हिर्स, मैं हिर्स हूँ। ऐन मकाम हो, तेरा मकाम कहाँ है? कहा फिल ऐन, मैं आँख हूँ। कहा वहाँ तो हजा होता है, वहाँ तो हजा होता है। हिर्स ने कहा जब मैं आ जाता हूँ हया चला जाता है। अल हया मिनल ईमान, हया ईमान है। हया हया आँख में, और पूरा का पूरा इस्लाम खुदा ने जिस चीज़ में महफूज कर दिया है उसका नाम हया है। इस्लाम हया की दावत देता है। तेरे जिस्म के तमाम आज़ा में से सबसे आसान उस्म जो खुदा ने बनाया है हया के लिए, उसका नाम आँख है। दुकान बंद करने में देर लगती है, शटल गिराने में देर लगती है, लेकिन हया से सर झुकाकर आँख को बंद करने में कितनी देर लगती है? बताइए, कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? बस उसने जहाँ तुझे देखने की कुव्वत अता की है, वहाँ उसमें हया को रखकर तुझे इतना आसान वज़्फ़ दिया है कि एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड में कई मर्तबा ये दरवाजा लम्हा लम्हा खुलकर बंद होकर, खुलकर बंद होकर तुझे बता रहा है कि एक लम्हे के लिए तू अगर इसे हया की वजह से बंद करे तो फिर मेरा इतना करम होगा कि जिस आंख ने अपनी हिफाजत की हया के जरिए से, उस आंख के लिए फिर मैं अपने हिजाबात हटा देता हूँ। वो अगर बुलंद निगाह करे तो उसकी निगाह अर्श उला तक जा पहुँचती है, नीचे झुकाए तो तहत सरा तक जा पहुँचती है। बस ये आंख का हया है। अगर ये हया जाता रहे तो फिर इंसान के बल्ले ईमान नहीं रहता। आज अज़्म हया करते हैं। दामन वक्त में गुंजाइश न थी, वरना मैं अर्ज करता। 28 रजब को एक अजीम काफिला दीन की बका के लिए चला है। वो अजीम काफिला हुसैनी काफिला है, और वो काफिला सालार दावत दे रहा है। ये किताब जवाहिरुल हिकमा मेरे पास मौजूद है, जिसकी मर्जी जैसे तैयारी पढ़ता रहे। कि कलाम इमाम हुसैन है, जैसे कलाम अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा है, ऐसे कलाम इमाम हुसैन का नाम जवाहिरुल हिकमा है। फरमाते हैं ये जो बातें आप सुन रहे हैं, ये असलन फरमान इमाम को मद्देनज़र रख के सुना रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी। मेरे मदीना छोड़ने पर आंसू बहाने वालों, सिर्फ आंसू न बहाओ बल्कि मेरे मकसद को भी समझो। मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, किस लिए छोड़ रहा हूँ? इसलिए कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं चाहता हूँ अमर बिल मारूफ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मुझे ये बताओ कि इस काफिले में सिर्फ मर्द थे? बताओ। इस अजीम मिशन में किरदार अदा करने वाले सिर्फ मर्द थे? सोचो। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं थी,
مضمون کو سمیٹ دیا۔ صرف مرد تھے؟ نہیں، قسم بخدا نہیں۔ جہاں علی و بطول کا لال تھا، جہاں ام البنین کا لال تھا، جہاں قمر بنی ہاشم تھا، جہاں ہم شکل پیمبر تھا، جہاں ام فروہ کا قاسم تھا، وہیں پر رباب کی گودی کا اصغر بھی تھا۔ اور جس طرح اس طرف مرد تھے، اسی ترتیب سے اس طرف مستورات بھی تھیں۔ ادھر حسین تھے تو ادھر ثانیہ زہرا تھی، ادھر حسین تھے ادھر بی بی ام کلثوم تھی، ادھر عباس تھے ادھر رقیہ تھی، ادھر اکبر تھے ادھر بعض روایتوں کے مطابق مادر علی اکبر لیلا تھی، ادھر قاسم تھے ادھر فروہ تھی۔ جگر تھام لیجیے اولاد والو، ادھر گودی رباب کا لال اصغر تھا تو ادھر گودی رباب کی سکینہ تھی۔ یہ عظیم قافلہ چلا۔ یہ قافلہ جب چلا تو قسم بخدا ایک مرتبہ مدینہ ہل گیا۔ مدینہ والے نہیں ہلے، مدینہ ہل گیا۔ در و دیوار سے صدائیں بلند ہونے لگیں، الرحیل الرحیل۔ مدینہ والے جا رہے ہیں، مدینہ والے جا رہے ہیں، مدینہ والے جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مستور خیمہ سے برآمد ہوئی، اس کے سر پہ چادر تطہیر اس قدر تھی کہ وہ زمین پر خط کھینچ رہی تھی، لیکن وہ اتنی باعظمت بھی تھی کہ جب وہ اپنے محمل کے قریب پہنچی تو عباس نے اپنے زانوں کو زینہ بنایا، اکبر نے بازو تھاما اور وہ بی بی محمل میں سوار ہوئی، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ عباس زبان حال سرچ کر رہا ہوں، عباس آج تو مجھے سوار کرنے کے لیے اپنے زانوں کو زینہ بنا رہے ہو، اکبر آج تو تم میرے بازو کو تھام رہے ہو، آج تو میرے سر پر چادر بھی ہے، آج تو میرے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن کل جب میں کربلا سے سوار ہوں گی اس وقت تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے، میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی، تماشبین موجود ہوں گے، بھائیوں بیٹوں کے قاتل ناچ رہے ہوں گے، اس عالم میں بھی پھر آ جانا نا عباس، تم زانوں کو زینہ بنانا، اکبر تم میرے بازو کو تھامنا، آج میرے بازو کو تھامنے والوں 11 محرم کو تجھے بنت رسول صدا دے گی، این العباس، عباس کہاں ہو، اکبر کہاں ہو، میں وہی زینب بنت بطول ہوں۔ آج رکو، چلا یہ قافلہ آ گیا مکہ۔ مکہ میں 4 مہینے 5 دن حسین برابر میں دعوت دیتے رہے، ہر آنے والے کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں جب یزید جیسا حکمران بن جائے تو اس وقت پھر حج کیا نہیں جاتا، حج بچایا جاتا ہے۔ سپیکر کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ توجہ رہے میری طرف۔ 4 مہینے 5 دن، عزیزو تم یاد رکھنا، 4 مہینے 5 دن 3 شعبان کو تشریف لائے 60 ہجری میں، 8 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہوا چاہتے تھے۔ 4 مہینے 5 دن حسین برابر میں ہر آنے والے کو دعوت دیتے تھے۔ دعوت کیا تھی؟ فرماتے تھے انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، لوگو میں حسین ہوں،
میں تمہیں قرآن کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں سنت نبویہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور دیکھو جب جدید ایسا شخص حکمران بن جائے تو اس وقت حج کیا نہیں جاتا، حج بچایا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج تھی، ہر طرف سے احرام حج کے باندھے جا رہے تھے۔ اس عالم میں ایک مرتبہ زہرہ کے لال نے اعلان کر دیا، حسینی قافلہ روانہ ہونا چاہیے۔ جگر تھام لیجئے، حسینی قافلہ روانہ ہونا چاہیے۔ محمد حنفیہ کو خبر پہنچی، دوڑتے ہوئے آئے، عرض کیا پیتن پاک کی آخری نشانی میرے بھیا حسین، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں عراق جاتا ہوں۔ کہا بھیا عراق نہ جائیے، عراق والوں نے بابا سے وفا نہیں کی، عراق والوں نے بھائی حسن سے وفا نہیں کی، پہلے تو جائیے نہیں، اگر جانا بھی ہے تو پھر یمن چلے جائیے، میری درخواست پہ توجہ کیجئے۔ امام حسین نے فرمایا بھیا تیری درخواست پہ توجہ کی جائے گی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا قافلے کو روانہ ہونا چاہیے۔ محمد حنفیہ پھر حاضر ہوئے، کہا میں نے درخواست پیش کی تھی، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ میں تیری درخواست پہ توجہ کروں گا۔ محمد حنفیہ میں تھوڑی دیر کے لیے استراحت میں چلا گیا۔ عالم خواب میں میں نے دیکھا میرے نانا جان فرما رہے ہیں میرے لال حسین عراق کا سفر اختیار کر، کیوں؟ ان اللہ شاء ان جراک قتیلا، اس لیے کہ خدا تجھے اپنی راہ میں شہید ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین کی زبانی شہادت کی خبر سن کر آپ پر نہیں معلوم کیا گزری، محمد حنفیہ کی دھاڑ نکل گئی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ پیغمبر پاک کی آخری نشانی قربان ہونے کو چلی ہے۔ اس گریہ کے عالم میں ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نے ان محملوں کی طرف دیکھا جن میں مستورات تشریف فرما تھی، کہا بھیا آپ تو شہید ہونے کو جا رہے ہیں، ان مستورات کو تو ساتھ نہ لے جائیے۔ ادھر سے کسی محمل سے آواز آئی محمد حنفیہ یہ نہ کہو نحیا معہ و نموت معہ، ہمارا جینا مرنا تو حسین کے ساتھ ہے، حسین سے جدا ہو کر ہم مر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا مل کے عرض کرے، بی بی آج تو فرما رہی ہو کہ ہمارا جینا مرنا حسین کے ساتھ ہے، حسین سے جدا ہو کر ہم مر جائیں گی، لیکن کل جب عصر عاشور یہی حسین کہیں گے یا زینب و یا ام کلثوم اجرکم علی اللہ علیکن منی سلام، اس وقت تمہارا عالم کیا ہوگا؟ غیورو، امام نے فرمایا محمد حنفیہ ان کو بھی میں اپنی مرضی سے لے کر نہیں جا رہا، بلکہ نانا نے حکم دیا ہے انہیں بھی ساتھ لے جائیے۔ ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو در زہرا سے آنسو کی خیرات مانگ لو۔ امام نے فرمایا تھا میں تو اس لیے جا رہا ہوں نا، میرے نانا نے کہا ہے ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ تجھے اپنی راہ میں شہید ہوا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے غیور امام کی زبان سے یہ لفظ کیسے نکلے ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں محمد حنفیہ جس طرح مجھے حکم ملا ہے اسی طرح ان کے لیے بھی حکم ملا ہے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہ انہیں بھی ساتھ لے جاؤ، تم کربلا میں شہید ہو جاؤ گے، تمہارے پیغام کو لے کر یہ کربلا سے کوفہ سے شام تک کا سفر کر کے بتائیں گی کہ کربلا میں حسین کیوں مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.